کلکتے پر حملہ۔ القصہ جب ڈریک کسی طرح راہ پر نہ آیا اور کشن داس کے حوالہ کرنے یا قلعہ بندی کو مسمار کرنے سے انکار کیا تو سراج الدولہ کو فوج کشی کرنے کے سوا کیا چارہ تھا۔ اس نے ایک لشکر جرار کے ساتھ کلکتہ کا محاصرہ کر لیا۔ سراج الدولہ کے لیے جنگجوئی کے لیے یہ وقت سازگار نہ تھا جب اس کے گھر میں ایک گہری سازش کار فرما تھی۔ ہارش مین کہتے ہیں کہ سراج الدولہ کی فوج میں 50,000 سپاہی تھے اور قلعے میں صرف 174 آدمی تھے، جن میں سے 10 ایسے تھے جنہوں نے کبھی بندوق چلتی نہ دیکھی تھی۔ اس وقت گورنر ڈریک اور فوجی سردار میونک تھا۔ نواب نے 17 جون 1756 کو یعنی علی وردی خان کی وفات کے 75 دن بعد قلعے کو محاصرے میں لیا۔ دوسرے دن ڈریک نے بچوں اور عورتوں کو جہاز میں سوار کر کے قلعے سے باہر بھیج دیا۔ ڈریک بھی چپکے سے ایک کشتی پر سوار ہو کر بھاگ گیا۔ میوک نے بھی اس کی پیروی کی اور دونوں جہاز تک پہنچ گئے۔ اس ذلیل پسپائی کے بعد ہال ویل نے کمان سنبھالی، لڑائی جاری رہی اور 48 گھنٹے تک مقابلہ ہوا۔ 21 جون کو نواب نے ایک فیصلہ کن حملہ کیا۔ کمپنی کے سپاہی شراب خانہ چڑھا گئے اور کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ ہال ویل نے ہتھیار ڈال دیے اور نواب نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ خزانے سے صرف 5 لاکھ روپیہ برآمد ہوا۔ سیر المتاخرین کا بیان ہے کہ جب ڈریک کو اس حملے کی خبر ملی تو شہر کی ہر عمارت کو مورچہ بند کیا اور بڑی بہادری سے مقابلے کی تیاری کی۔ سراج الدولہ کے پاس کثیر فوج تھی، اس لیے اس نے جلد ہی قلعہ بندیوں پر قبضہ کر لیا اور بلا کسی مزاحمت کے شہر پر قابض ہو گیا، اور ڈریک اپنے ہم وطنوں کو خبر کیے بغیر سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس نے اپنے چند رفقا کے ساتھ ایک جہاز پر پناہ لی اور فوراً غائب ہو گیا۔ باقی ساتھی نے جہاں تک ہو سکا مقابلہ کیا، مگر گولہ بارود ختم ہو جانے کے باعث جو باقی رہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور قید ہوئے۔ سپاہیوں نے کوٹھی لوٹ لی جس میں سراج الدولہ نے کوئی حصہ نہ لیا۔ مسٹر واٹ بھی گرفتار ہوا۔ میر جعفر کے ہاتھ چند خواتین آ گئیں جنہیں اس نے راتوں رات امیر خان کی نگہداشت میں بہو والیہ کشتی میں سوار کرا کے روانہ کر دیا اور وہ اس جہاز پر پہنچا کر دن چڑھنے سے پہلے واپس آ گیا۔ امیر خان کو انہوں نے انعام دینا چاہا مگر اس نے نظر کرم کو روپیہ پر ترجیح دی۔ سراج الدولہ چند دن کلکتے میں گزار کر مرشد آباد کو لوٹ گیا۔ اس نے دیوان مانگ چند کی کمان میں 15,000 سپاہی چھوڑے اور کلکتہ اس کے سپرد ہوا۔ طبع طبعی اس تقریر پر بھی ناک بویں چڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میر جعفر کو یہ اعزاز کیوں نہ دیا گیا اور راجہ دلب رام کو کیوں محروم رکھا گیا، یعنی سراج الدولہ نے مسلمہ غداروں پر کیوں اعتبار نہ کیا۔ اس سے تو سراج الدولہ کی دور اندیشی مردم شناسی قابل داد ثابت ہوتی ہے، مگر آپ کو اس کا سبب بھی عیب نظر آئے تو کیا علاج۔ پھر ان شکایتوں کا پلندہ باندھتے وقت انہیں مہاراجہ سروپ چند جگت سیٹھ یاد آتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ لوگ غداری میں میر جعفر کے شریک غالب تھے، اور اسی سانس میں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب غدار سراج الدولہ کی جان کے لاگو تھے، اور یہ کہ جعفر اس چنڈال چوکڑی کا سرغنہ تھا۔ جگت سیٹھ نے دل و جان سے اس کی مدد کا عہد کیا تھا۔ سلسلہ سب و شتم کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن اصحاب کو سراج الدولہ کی کج روی اور حمایت کا علم ہو گیا ہے یہ سننے کے لیے بےتاب ہوں گے کہ سراج الدولہ نے کس بد انتظامی سے کام لیا اور اس کا کیا حشر ہوا، اس لیے وہ سر دست غالب سے محترز ہوتے ہیں۔ کمپنی کے بگاڑ کے وجوہات۔ میجر ڈاکٹر باسو اس مضمون کو یوں ادا کرتے ہیں: یہ غیر غلب نہیں کہ علی وردی خان کو انگریزوں کے منصوبوں کا علم تھا، کیونکہ اس نے ایک دور اندیش مدبر کی طرح صوبے بھر میں جاسوس اور پرچہ نویسوں کا جال بچھا رکھا تھا۔ یہ پرچہ نویس ہر چھوٹے موٹے واقعے کی خبر جلد سے جلد گوش گزار کرتے رہتے تھے، اس لیے یہ قرین قیاس ہے کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جو انگریز تاجروں کے لباس میں گھوم رہے ہیں ان کا دانت صوبے کی حکومت پر ہے، اس لیے وہ کسی طور پر ان کی حوصلہ افزائی نہ کرنا چاہتا تھا۔ انگریز اور ہندو دونوں دکاندار تھے اور وہ ہمیشہ اپنے نفع و نقصان کو ترازو کے تول دیکھتے رہے، اس لیے انگریزوں نے یہ نسخہ کارگر سمجھا کہ ہندوؤں کو اسلامی حکومت سے بدظن کر کے اپنے ساتھ ملایا جائے۔ یہ امر کہ انگریز سراج الدولہ کی مسند نشینی سے بہت پہلے ہندوؤں سے توڑ جوڑ کر رہے تھے، اس خط سے عیاں ہوتا ہے جو کرنل اسکاٹ نے ہندوستان سے اپنے دوست چارلس نوبل کو انگلستان فروری 1754 میں لکھا، جس کا حوالہ آخر و ذکر نے اپنی چٹھی مورخہ 22 ستمبر 1756 میں دیا۔ کرنل اسکاٹ نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ہندو راج اور عوام مسلمانوں کی حکومت سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں اور خفیہ چاہتے ہیں کہ ان کا توقع غلامی اتار پھینکیں، اور اگر کوئی یورپی طاقت مہم شروع کرے تو وہ ساتھ دینے پر تیار ہو جائیں گے۔
مگر یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انقلاب ان کے لیے مفید ثابت ہو۔ اس سے صاف نظر آتا ہے کہ ہندوؤں کو اپنی کوئی ایسی خواہش نہ تھی، وہ حکومت اسلامیہ میں خوشحال تھے۔ چنانچہ مسٹر ہل یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مسلمان مورخوں نے اسلامیہ حکومت کے جو حالات بیان کیے ان سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ مشرقی قوم ان کے باعث بغاوت پر آمادہ ہو سکے، مگر انگریز انہیں اپنا اعلی کار بنانا چاہتے تھے، اس لیے وہ ہمیشہ ہندوؤں سے سازش کرنے میں منہمک رہے اور انہیں سبز باغ دکھا کر مسلمانوں سے متنفر کرتے رہے۔ شاید کرنل اسکاٹ انہی میں سے تھا جو اس کام میں مشغول تھے۔ چنانچہ مذکورہ بالا چٹھی سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرنل نہایت سرگرمی سے اس دھن میں رہا کہ دربار مرشد آباد کی حکومت ملک اور ریت کی حالت کے متعلق صحیح معلومات حاصل کرے۔ کرنل نے امی چند کے ذریعے ہندوستان کی اکابر سے راہ و رسم پیدا کی، گفت و شنید ہونے لگی، جس میں بالخصوص راجہ تلوچند بردوانی اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ اس نے ہگلی کے قاضی واجد پر بھی ڈورے ڈالے، مگر اس نے نواب کو کرنل کی آمد کی اطلاع دے دی۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ کرنل ہندوؤں سے سازش کر رہا تھا۔ علی وردی خان نے اسے طلب کیا، اور اگر وہ جاتا تو عین ممکن ہے کہ بنظر انتقام اس کا سر اڑا دیا جاتا یا کم از کم قید خانے میں بھیجا جاتا، مگر وہ ٹال گیا اور مدراس چلا گیا۔ علی وردی خان کا انگریزوں سے بدظن ہونا حق بجانب تھا۔ جین سرلا قاسم بازار کا فرانسیسی گورنر اس بارے میں لکھتا ہے، وہ کارومنڈل اور دکن میں فرانسیسیوں اور انگریزوں کی پیش قدمی یکساں خطرناک خیال کرتا تھا، کیونکہ اس کے جاسوس وہاں موجود تھے اور ہر بات کی خبر پہنچاتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ فرنگی ایک دن اس کے صوبے کی بھی وہی درگت بنائیں گے جو انہوں نے کرناٹک اور دکن کی بنائی۔ یہ اندیشہ اور خطرناک صورت اختیار کر گیا۔ جب پرچہ لگا کر کلکتہ یا چندر نگر میں کچھ قلعہ بندی کی گئی ہے، قلعہ کے مخازی کسی مکان کی مرمت یا تعمیر اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھی، علی وردی خان نے حکم جاری کیا کہ یہ تعمیر فوراً بند کی جائے۔ وہ اس بات کا روادار نہ تھا کہ کوئی فرنگی طاقت اس کے صوبے میں قلعہ بنائے۔ اس نے ہمارے اور انگریزی وکیلوں سے برملا کہا کہ آپ تاجر ہیں، آپ کو قلعہ کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دور حکومت میں آپ کو کسی دشمن کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عمر وفا کرتی تو وہ اپنی ارادوں کو پروان چڑھاتا۔ فرنگی خطرے سے بچنے کے لیے اس نے اپنے جانشین کو جو وصیت کی، اس کی تکمیل میں جانشین نے اپنی جان لڑا دی۔ ہال ویل کی روایت سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے جب وہ کوئی دم کا مہمان تھا، علی وردی خان نے سراج الدولہ کو یہ وصیت کی تھی، فرنگی اقوام نے جو طاقت ملک میں پیدا کر لی ہے اس کا ہمیشہ دھیان رکھنا۔ اگر خدا مجھے کچھ اور زندہ رہنے کی اجازت دیتا تو میں تمہاری یہ فکر بھی دور کر دیتا۔ بیٹا، اب یہ کام تمہیں سنبھالنا ہے۔ اگر پدر نہ تواند پسر تمام کند، تلنگانہ کی جنگ اور سیاست سے سبق لو۔ وہاں کے نوابوں کے ذاتی تنازعات کا فیصلہ کرنے کے بہانے انہوں نے شہنشاہ کا ملک اور لوگوں کے مال و زر پر قبضہ کیا اور آپس میں بانٹ لیا۔ ان تین طاقتوں کو ایک وقت میں مٹانے کی کوشش نہ کرنا، ان میں انگریزوں کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے حال ہی میں ایک بڑے حکمراں کو شکست دی ہے اور اس کے ملک پر قابض ہو گئے ہیں۔ پہلے انہیں ملیا میٹ کرو، اس کے بعد باقی تمہیں تکلیف نہ دیں گے۔ بیٹا، انہیں قلعہ بندی کرنے یا فوج رکھنے کی کبھی اجازت نہ دینا، اگر ایسا کیا تو ملک گیا۔ علی وردی خان نے 10 اپریل 1756 کو رحلت کی اور سراج الدولہ 25 سال 19 سال تحقیق میں آتی ہے کی عمر میں گدی نشین ہوا۔ سراج الدولہ نے جو تاج پہنا وہ پھولوں کا نہیں بلکہ کانٹوں کا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کے دل بھی اس کی طرف سے صاف نہ تھے۔ لا کہتا ہے کہ انگریز کبھی اس کے دربار میں نہ آئے، نہ کبھی خط و کتابت کی۔ کئی دفعہ انہوں نے نواب کو قاسم بازار کی کوٹھی دیکھنے تک اجازت نہ دی۔ ممکن ہے غیر شعوری طور پر انہوں نے اس کی مسند نشینی کے وقت نظر تو کجا زبانی مبارکباد تک دینے کی پرواہ نہ کی ہو، مگر اس میں شک نہیں کہ انگریز اس کے خلاف بڑے اہتمام پر سازش کر رہے تھے اور انہوں نے عمدن اس کی توہین کی۔ حکمراں کی حیثیت کو الگ رکھ کر سراج الدولہ انسانیت کے وقار سے محروم ہو جاتا اگر وہ اسے محسوس نہ کرتا۔ اگر اس صورتحال میں سراج الدولہ نے انہیں بنگال سے بدر کرنے کی کوئی تجویز کی ہو تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، لیکن ان ذاتی وجوہات کے ماں سوا اور بھی کئی باتیں ہیں جن کی بدولت انگریزوں کو بنگال سے نکال باہر کرنے کے سوا چارہ نہ تھا، اور اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ سراج الدولہ انگریزوں کی مکاری سے تنگ آنے میں حق بجانب تھا۔ ڈیوڈ را نے اپنے مضمون بعنوان کازز آف دا لاس آف کلکتہ مورخہ 1 اگست 1756 میں لکھتا ہے،
مسلمانوں سے بے انصافی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فرنگیوں کو بحیثیت سوداگروں کو یہاں رہنے کی اجازت دی، ان کے ملازموں کی حفاظت کی اور انہیں تجارتی مال کا محصول معاف کیا۔ اسی بہانے سے ہم نے نواب کی اس رعایا کو پناہ دی جو نہ سوداگر تھی نہ ہماری نوکر، اور معافی محصول کی دستکیں دیسیوں کو دے کر نواب کو کثیر نقصان پہنچایا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو مال نواب کے علاقے سے آتا تھا اس پر بیش بہا محصول لگا دیا اور الٹا دربار پر الزام عائد کرنے لگے